آپ کو بتا دیں ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ آل پارٹی سکھ کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین جگموہن سنگھ رہنا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس دی تھی جس حوالے سے انہوں نے بات کری تھی الیکشنز کے حوالے سے کہ سکھس جو ہے اسمبلی انتخابات میں لڑیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے کچھ سوالات آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں تھینک یو جی۔ سر، جاننا چاہیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کرنے کا فیصلہ شاید ریجنل پارٹیز کے ووٹس کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، آپ کو کیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ہم جب بھی بات کرتے ہیں صفائی سے بات کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایشوز جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ان جے این کے سرکار کے ساتھ رکھے، یہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، چیف منسٹر سے بات ہوئی، گورنر سے بات ہوئی، پر کوئی بھی آدمی ہمارے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کبھی آگے نہیں آیا۔ دے جسٹ پلیڈ دا ڈیلے ٹیکٹکس اور کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں جب یہاں حالات 30 سال میں خراب رہے تو سکھوں کی اکانومی جو ہے کافی خراب ہوئی ہے، کیونکہ سکھوں کے پاس ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر کا جو تھا وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ دے شفٹڈ فرام گاؤں سے شہر اور ٹاؤنز کی طرف۔ نیچرلی وہ ان اٹینڈڈ رہے، تو اس کے بعد وہ جو انکم تھی ان کی، وہ سپورٹ تھا جو فائنینشیل اس ایگریکلچر وغیرہ کا، وہ ان سے چلتا گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ آ کے شہر اور ان میں یہاں رہے، چھوٹے چھوٹے لوکل مائگریشن تھی یہ، تو نیچرلی ان کی کافی حالت جو اکنامیکل کنڈیشن تھی کافی بگڑ چکی تھی۔ اب یہاں ہم نے اس وقت ان سے کہا کہ ہمیں مائنارٹی سٹیٹس دیجیے، نہیں دیا، انہوں نے بہانے کیے۔ اور اس کے بعد جب آرٹیکل 370 یہاں لاگو ہوا تو پنجابی زبان جو تھی ہماری، یہ ریکوگنائز تھی انڈر جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور پچھلے 200 سال سے یہاں اس کا ایک بیس تھا۔ یہاں بیسک اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، ہائی اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، بٹ اس کو ڈی ریکوگنائز کر دیا۔ تو یہ ایک ہمارا لنگوسٹک پرابلم ہوئی، ہماری اکنامیکل پرابلم ہوئی، پولیٹیکلی بھی ہمارے جتنے بھی یہ پولیٹیشنز ہیں یا جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے لوگ جو سٹارٹنگ میں جب شیخ عبداللہ کے ساتھ نیشنل کانفرنس میں پورا تحریک میں پورا سپورٹ کیا، بڑے پرومیننٹ لیڈرز تھے۔ ایون جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن جو فریمنگ آف جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن تھی، اس میں ہربنس سنگھ آزاد ہمارے ایک ممبر تھے اس میں، مطلب ہماری کنٹریبیوشن رہی ہے۔ بدھ سنگھ تیاگی نے کشمیر میں لینڈ ٹو دا ٹلر کی بات کی جو شیخ صاحب نے اس ٹائم کیری کی۔ میرا مطلب کہ ہماری کنٹریبیوشن جموں کشمیر کے تئیں بہت زیادہ ہے، پر اس کا ریٹرن ہم کو ان لوگوں نے نہیں دیا۔ تو ہم لوگ پچھلے 15-20 سالوں میں جب یہاں ہوم منسٹرس یہاں کئی بار آئے، ایون پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی آیا، پرائم منسٹر بھی آیا، ہم لوگ اپنی بات وہاں رکھتے تھے کہ بھئی ہم لوگ اس علاقے میں دب کے رہ گئے ہیں، ہماری مدد کی جائے، ہمیں جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہیں، جو حق ہیں ہمارے، وہ ہمیں دیجیے۔ یہاں تک کہ منموہن سنگھ جی جب 2012 میں انہوں نے ہمیں یہاں پر ایک نان مائیگرنٹس جو مائنارٹیز تھیں ان کے لیے انہوں نے 700 پوسٹیں دیں، پر کیا ہوا، کچھ ویسٹرن انٹرسٹ جو تھا یہاں پر سیکریٹریٹ کے اندر، انہوں نے اس فائل کو بند کر دیا، اور وہ فائل تب انہوں نے آگے لائی اور اسی آرڈر کو انہیں ماڈیفائی کیا، اور ماڈیفائی کر کے کیا بولا کہ صاحب نان مائیگرنٹ مائنارٹی بین کشمیری پنڈت، اور وہ 700 کی 700 نوکریاں لے گئے، جس کا شیئر پرائم منسٹر آفس سے سب مائنارٹیز کے لیے آیا تھا، ہندو کے لیے آیا تھا، کرسچن کے لیے آیا تھا، یا کچھ اور لوگ بھی تھے ان کے لیے بھی تھا، بٹ یہ لوگ وہ لے گئے اور ہمیں ان سے جو ہمارے بچوں کو دور رکھا۔ دشواریاں جو ہوئیں، لیکن ایک چیز رہی کہ ہم لوگ کشمیر کی بھائی چارے کی اس سکھ دکھ میں اس سارے وقت میں یہیں رہے، اور میجارٹی اور مائنارٹی کے بیچ میں ایک بہت اچھا ریلیشن بنا رہا۔ بڑی کوششیں کی گئیں، بڑی ایجنسیوں نے رول کیا کہ صاحب یہاں اسی طرح کا ایک فساد ہو، اسی طرح کا ایک ڈویژن ہو مائنارٹی اور میجارٹی کے بیچ میں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہونے دیا، نہ ہم نے ہونے دیا، نہ میجارٹی ہو، جبکہ جموں کشمیر کی اس سچویشن کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا، پورے دیش میں کیا انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کیا گیا کہ کریمنل لوگ ہیں کشمیر میں، دس اینڈ دیٹ۔ پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یاترا آتی رہی، ٹورسٹ آتے رہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بٹ یہ سارا پولیٹیکلائز ایک سینیریو بنا رہا یہاں پر۔ اب پچھلے جب
यहाँ कमीशन आया जो हमारे डीलिमिटेशन कमीशन, रंजना जो उसको थी डिसाई जो हेड कर रही थी, हम 2 बार उससे मिले। हमने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर स्टेट को 90 सीटों में तकसीम किया, ये जो डिवीजन ऑफ द डीलिमिटेशन वो होता है अगर कोई कम्युनिटी अगर वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तो उसके लिए रिजर्वेशन होती है। आपने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कई सीटों में रिजर्व कर दिया, बहुत से लोगों को दे दिया, और दूसरी माइनॉरिटी जो है कश्मीरी पंडित उसके लिए आपने 2 सीटें रिजर्व कर दी। ये कौन सा तरीका है कि एक माइनॉरिटी को आपने टोटली इग्नोर किया? अगर आपने उस माइनॉरिटी को 2 सीटें देनी थी, 1 सीट उसको देते, 1 हमको देते। लेकिन खुलेआम एक डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ हुई, तो हमने उस वक्त भी बहुत शोर मचाया, लेकिन यहाँ कश्मीर के सिचुएशन में कोई नहीं सुनता। सर, क्या आपको लगता है कि 6 असेंबली तक पहुंच सकते हैं, या अगर पहुंच भी सकते हैं तो सियासत का कौन सी बड़ी तब्दीली आ सकती है अगर आप असेंबली दिखावा? जी देखिए, इसीलिए अब हमने ये कहा कि जब सरकारें हमारा नहीं सुनती, सेंटर नहीं सुनता, स्टेट नहीं सुनता, गवर्नर नहीं सुनता, अल्टीमेटली लोग ही फैसला करते हैं हर चीज़ का। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है यहाँ पे, हमने उनसे अपील की कि साहब यहाँ बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जहाँ पर सिख वोट बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप तराल की सीट ले लें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, वहाँ पर 14,000 वोट बैंक है सिक्स का। आप बारामूला चले जाइए, वहाँ भी इक्वली यही 12-14,000 वोट बैंक है सिखों का। इसी तरह से श्रीनगर की अमीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बटमालू है, 8-9 हज़ार यहाँ पर वोट बैंक है सिक्स का। अब मुझे बताइए, अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहेगी ज़रूर, क्योंकि उनका प्यार जो कश्मीर में यहाँ माइनॉरिटी की तरफ है वो एक हमेशा रहा है। को अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की है उन पे कोई भरोसा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, या आपका जो डिसीजन है वो फाइनल है? नहीं देखिए, मैं तो पब्लिक के साथ जा रहा हूँ, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग देंगे लालच की साहब आप 1 सीट हमसे ले लीजिए, 2 सीट ले लीजिए, बट मैं उसमें नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं हाउस में जाना चाहता हूँ। मैं एक तो अपनी बात करना चाहता हूँ और कश्मीर की बात करना चाहता हूँ। ये हमारे साथ जगमोहन सिंह रैना साहब थे, जो ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, और इनसे हमने इसी हवाले से सवाल जवाब पूछे कि जो हाल ही में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि ये लोकसभा इंतखाबात में जो है हिस्सा लेंगे, असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि पूरी तरीके से जो है मीटिंग्स हो रही है, तैयारियां हो रही है, लेकिन अभी डेट जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है कि असेंबली इंतखाबात होने कब वाले हैं। द कश्मीरियत के लिए अस्मा बट।